الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم إلى آخر الرواية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم سلمني لرمضان وسلم رمضان لي وسلمه لي متقبلا. اللهم صل على محمد في أول كلامنا وفي أوسط كلامنا وفي آخر كلامنا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. یہ رمضان المبارک کا مہینہ، عظیم الشان مہینہ، ہمیں اور آپ کی نگاہوں میں، دنیا والوں کی نگاہوں میں یہ سرسری مہینہ لگتا ہے. بس ایک مبارک مہینہ آیا، عبادت کر لی، روزے رکھ لیے، تلاوت کر لی، زکوٰۃ ادا کر لی، لیکن بڑا قیمتی یہ مہینہ ہے، بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے. یہی وجہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے اور یکم شوال ہوتی ہے، جسے ہم عید الفطر کہتے ہیں، جس دن کو ہم. تو جیسے رمضان کا مہینہ ختم ہوا اور یکم شوال ہوتی ہے، اس یکم شوال سے لے کر رمضان کا چاند جب ہوتا ہے، یعنی مسلسل 11 مہینے اللہ تبارک و تعالی جنت کو آراستہ کرتے ہیں، جنت کو سجاتے ہیں، جنت کو تیار کرتے ہیں. کیوں؟ کہ مبارک مہینہ آنے والا ہے. اس رمضان کے لیے اللہ 11 مہینے جنت کو تیار کرتے ہیں، سجاتے ہیں، اسے تیاری کرتے ہیں. تو وہ ہمارا خالق و مالک بھی اس جنت کو 11 مہینوں سے تیار کر رہا ہے ایمان والوں کے لیے. خود
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے 2 مہینے قبل سے جب رجب کا چاند دیکھتے تھے، اسی وقت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ 2 مہینے سے اللہ کے نبی رمضان کی تمنا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ، برکت کے ساتھ رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ بڑا قیمتی مہینہ ہے، ہم اور آپ اسے سرسری سمجھ رہے ہیں، 1 مہینے کا اسے مہمان سمجھتے ہیں، 1 مہینہ کی عبادت کر لیں گے، روزے رکھ لیں گے، نہیں، بہت ہی قیمتی یہ مہینہ ہے، بہت ہی قیمتی مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دیکھیے نا قرآن کریم کے اندر کتنے پیار سے، کتنے پیارے انداز میں ہم اور آپ کو خطاب کر رہے ہیں اس رمضان کے باب میں، اس رمضان المبارک کے روزے کے باب میں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، او میرے ایمان والے بندے بندیوں، یا ایھا الذین آمنوا، او میرے ایمان والے بندے بندیوں۔ اللہ پیار سے خطاب کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کتب علیکم الصیام، یہ روزہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ بھوکا پیاسا رکھنا میں صرف تم پر تھوپ رہا ہوں، تم پر ڈال رہا ہوں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ صرف تم پر فرض نہیں کیے روزے میں نے، بلکہ تم سے ما قبل کی قوموں پر، ما قبل کی امتوں پر بھی یہ روزے فرض تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں 40 روزے تھے، 40 روزے، یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ نہیں رکھتے تھے۔ تو کتنے پیار سے اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جب ما قبل کی امتوں نے ان روزوں کو رکھا، وہ بھوکے پیاسے رہے روزوں کی حالت میں، وہ لوگ بھوکے پیاسے رہنے کی وجہ سے اس دنیا سے نہیں چل بسے، ان کی موت واقع نہیں ہو گئی، ان کو بیماریاں لاحق نہیں ہو گئی۔ او میرے پیارے ایمان والو، تم بھی اگر 1 مہینے کے روزے رکھو گے میری رضا کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے، تو جیسے ما قبل کی قوموں نے رکھے اور وہ مر نہیں گئے، وہ بیمار نہیں ہو گئے، تم بھی بیمار نہیں ہوں گے، تم بھی نہیں مرو گے۔ کتنے پیارے انداز میں، ورنہ وہ ہمارا آقا ہے، وہ ہمارا مالک ہے، ہمیں ڈانٹ کے الفاظ میں بھی کہہ سکتا تھا کہ تمہیں رکھنے ہی پڑیں گے، نہیں کیوں رکھو گے؟ مارشلہ پڑے گا تمہیں، مار پڑے گی تمہیں، پکڑ آئے گی میری، زمین کو میں پھاڑ دوں گا، آسمان کو تم پر گرا دوں گا۔ وہ کہہ سکتا تھا، وہ مالک ہمارا، وہ خالق کہہ سکتا تھا ہمیں، لیکن نہیں، پیار بھرے انداز میں کہہ رہا ہے، کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کیے جیسے ما قبل کے لوگوں پر فرض کیے۔ یہ سن ہجری 2 میں روزے فرض ہوئے۔ اس سے پہلے محرم کی 10ویں تاریخ کا عاشورہ جسے کہا جاتا ہے، اس کا روزہ ہماری شریعت میں فرض تھا۔ محرم کا روزہ، جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے عاشورہ کا، محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ فرض تھا ہم پر۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس روزے کو سنت قرار دیا، سنت قرار دیا۔ عاشورہ کا، محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ سنت قرار دیا۔ اب رمضان کے روزے تم پر فرض کیے۔ اب یہ روزے کیوں فرض کیے؟ کیا مقصد ہے اس سے اللہ کا؟ کیا چاہتے ہیں اللہ اس سے؟ کیا ہمیں بھوکا رکھنا مقصود ہے؟ کیا ہمیں پیاسا رکھنا مقصود ہے؟ کیا رمضان کا 1 مہینہ آیا، روزے رکھ لو، بات ختم ہو گئی، یہ ہے؟ فرمایا نہیں، اللہ اس مبارک مہینے کے 1 مہینے میں تمہیں روزے رکھوا کر اللہ تمہیں ولی بنانا چاہتا ہے، اللہ تمہیں متقی بنانا چاہتا ہے، اللہ تمہیں اپنا دوست بنانا چاہتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ مصالحت کرنا چاہتا ہے، دوستی کرنا چاہتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ولی کسے کہتے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ
لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. ولی کسے کہتے ہیں کہ جسے دنیا کی تکلیفوں کا، دنیا کی پریشانیوں کا، دنیا کے ٹینشنوں کا، کسی قسم کا اسے کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی فکر نہیں ہوتی، اسے ولی کہا جاتا ہے. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کوئی غم بھی نہیں ہوتا انہیں. تو کیا ان پر جو حالات آتے ہیں، ان پر جو تکالیفیں آتی ہیں، وہ پھر کیسی؟ نبیوں پر تکالیفیں آئی، نبیوں پر حالات آئے، نبیوں کے بعد صحابہ پر حالات آئے، صحابہ کے بعد تابعین، طبع تابعین، اولیاء اللہ، بڑے بڑے اللہ والوں پر حالات آئے. تو یہ حالات کیسے ان پر پھر؟ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون جب قرآن کہہ رہا ہے تو اس کا کیا مطلب؟ فرمایا کہ دنیا کے حالات ان پر آتے ہیں، لیکن دنیا کے حالات کی وجہ سے وہ ان کے دل کسی قسم کی بے چینی میں مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ ان کے دل بالکل مطمئن ہوتے ہیں. یہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ان کے دل حالات کے آنے کی وجہ سے، پریشانیوں کے آنے کی وجہ سے، تکلیفوں کے آنے کی وجہ سے بے چین نہیں ہوتے، بلکہ مطمئن ہوتے ہیں، مطمئن. علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑے، بلکہ وہ مفسر تھے، محدث بھی تھے اور فقیہ بھی تھے، بہت بڑے اللہ والے. انہوں نے تفسیر کے متعلق ایک کتاب لکھی 45 بھاگ کے اندر، 45 جلدوں میں، یعنی 45 بھاگ میں تفسیر کی کتاب لکھی ابن تیمیہ نے. ان کے دور کا جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے خلاف انہوں نے کوئی فتویٰ دیا. علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے کوئی فتویٰ دیا، بادشاہ کی طبیعت کے خلاف تھا وہ فتویٰ، بادشاہ کے مزاج کے خلاف تھا وہ فتویٰ. تو بادشاہ نے وارنٹ جاری کیا کہ ابن تیمیہ کو پکڑا جائے اور اسے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے، جیل میں ڈال دیا جائے. علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمن کی پکڑا گیا، بادشاہ کے سپاہیوں نے، بادشاہ کے پولیسوں نے ابن تیمیہ کو پکڑا. اور کیسا پکڑا؟ پکڑ کر ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئی، ان کے گلے میں ہتھکڑیاں ڈالی گئی، ان کے پیر میں ہتھکڑیاں ڈالی گئی. اب ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کو اس حال میں جیل میں بند کر دیا. اب چونکہ پیر میں ہتھکڑیاں، پیر میں بھی جنزیریں باندھی ہوئی ہے، ہتھکڑی لگی ہوئی ہے پیر کے اندر بھی، اس لیے چھوٹے چھوٹے قدم سے چل رہے ہیں، چل نہیں پا رہے. اب ابن تیمیہ کے جو شاگرد تھے، آپ کے جو اسٹوڈنٹ تھے، آپ کے جو فالوکار تھے، انہوں نے کہا حضرت کیا ضرورت تھی بادشاہ کے خلاف یہ فتویٰ دینے کی؟ یہ کیسی تکالیف میں آپ آ گئے، بادشاہ نے آپ کو کیسی تکالیف میں ڈال دیا؟ ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ تکالیف تمہاری نظروں کے اندر ہے، یہ تکالیف دنیا کے اعتبار سے ہے، لیکن میرا دل جنت کی نعمتوں کو محسوس کر رہا ہے. یہ الا ان اولیاء اللہ، یہ اللہ کے ولی، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کہ اتنی سخت تکلیف ہے بظاہر کے اعتبار سے، لیکن ان کا دل کہہ رہا ہے کہ میرا دل جنت کی نعمتوں کو محسوس کر رہا ہے، یہ تکلیف کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے، اللہ ہمیں اس روزے کے ذریعے سے متقی بنانا چاہتا ہے. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب خلیفۃ الثانی، دوسرے نمبر کے خلیفہ، ایک مرتبہ صحابی رسول، خود خلیفہ ہے، خود بادشاہ ہے عرب کے، اور صحابی سے سوال کر رہے ابو عبیدہ ابن جراح سے کہ یا ابا عبیدہ مت تقوی، تقوی کسے کہتے؟ حالانکہ اتنے بڑے صحابی، کتنے بڑے صحابی، اللہ کے نبی نے جنت ہی میں، دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی کہ عمر فی الجنہ، عمر جنت میں جائیں گے. اتنے بڑے صحابی، خلیفہ ہے. آپ کے منشا کے مطابق اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ پر. اتنے بڑے آدمی،
لیکن سوال کر رہے اپنے سے چھوٹے آدمی کو، ابو عبیدہ ابن جراح سے، تو تقویٰ کسے کہتے؟ اس سے معلوم ہوا کہ بڑے کو چھوٹے سے بھی سوال کرنا چاہیے، اگر ضرورت پیش آئی تو بڑا یہ نہ سمجھے کہ میں تو بڑا ہوں، میرے سے چھوٹے کو کیوں پوچھوں گا۔ اور دوسری بات اس سے یہ سمجھ میں آئی کہ دین کی کوئی بھی بات پوچھنی ہے تو جاننے والوں سے ان سے بلا جھجک پوچھ لینا چاہیے، دل کے اندر ہچکچاہٹ نہیں آنی چاہیے کہ ایسی بات پوچھوں، مول صاحب کو ایسی بات میں پوچھوں، یہ مسئلہ مول صاحب کو پوچھوں گا، یہ بات میں مفتی صاحب کو پوچھوں گا، یہ بات میں ہمارے امام صاحب، دل میں ہچکچاہٹ نہیں آنی چاہیے۔ ابو عبیدہ ابن جراح فرماتے ہیں خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن الخطاب سے کہ کبھی آپ کا ایسے راستے سے گزر ہوا ہے کہ جس کے دونوں طرف کانٹے کی بار ہو، کانٹوں والا راستہ ہو، دونوں طرف کانٹے لگے ہوئے ہیں اور بیچ میں راستہ ہے، اور وہ راستہ اتنا تنگ ہے کہ آپ اطمینان سے گزر نہیں سکتے، ایسے راستے سے گزر ہوا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے کہ جی ہوا ہے ایسا ہے۔ تو کہ اس راستے سے آپ کیسے گزرو گے؟ کیسے گزرو گے؟ دونوں طرف کانٹے کی بار ہے، اگر آپ اپنے آپ کو بچا کر نہیں گزرے تو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو بھی اور اپنے کپڑوں کو بھی برابر سمیٹ کر، برابر احتیاط سے اس سونٹ راستے سے، کانٹوں کی بار سے بچتے بچاتے اپنے کو بھی بچاؤں گا، جسم کو بھی بچاؤں گا کہ جسم کے کسی حصے میں کانٹا نہ چبھ جائے، اور اپنے کپڑوں کو بھی بچاؤں گا کہ کہیں کانٹے کی وجہ سے میرے کپڑے نہ پھٹ جائے، اور میں اس طرح بچ کر اس راستے کو پار کر لوں گا۔ سیدنا حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اسی کو تقویٰ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم مسجد کے اندر صحیح معنی میں ایمان والے ہوتے ہیں اور صحیح اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں اور صحیح معنی میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جب ہم مسجد کے باہر نکلے، جب باہر کی دنیا میں نکلیں گے تو دونوں طرف کانٹے کی بار بچھی ہوئی ہے، ایمان کو سلب کرنے کے دونوں طرف ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں بد نظری کا ڈاکو، کہیں جھوٹ کا ڈاکو، کہیں دھوکے باز کا ڈاکو، کہیں کیا۔ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو اس دنیا کی زندگی میں بچانا ہے، یہ ہے تقویٰ۔ روزہ بھی یہی چاہتا ہے۔ روزہ صرف کھانے پینے اور اپنی نفسانی خواہشات سے روکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو جھوٹ سے، غیبت سے، غلط بات سے، دھوکہ بازی سے بچانا ہے، اپنے کانوں کو غلط سننے سے بچانا ہے، اپنی آنکھوں کو غلط دیکھنے سے بچانا ہے۔ یہ روزے کا اصل مقصد ہے۔ اس طرح اگر ہمارا روزہ ہوگا تو یہ روزہ ہمارے لیے اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوگا، اور اس روزے پر اللہ نے فرمایا ہے الصوم لی وانا اجزی بی وفی روایت وانا اجزی بی، جو میرے لیے روزہ رکھے گا تو میں خود اس کا بدلہ ہوں یا میں اپنے ہاتھوں سے اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ حقیقی معنی میں ایسا روزہ ہوگا تو یہ اللہ کا فرمان ہے، ورنہ صرف بھوکا پیاسا رہیں گے، غیبتیں بھی کی، گالی گلوچ بھی کی، بد نظری بھی کی، زنا بھی کیا، کانوں سے غلط باتیں بھی سنی، لوگوں کو دھوکے بھی دیے، بازار کے اندر کاروبار میں لوگوں کو جھوٹ بول کر بیچا، باسی مال کو تازہ مال کہہ کر بیچا، انٹرنیشنل مال نہیں تھا، انڈیا کا تھا، ہمارے یہاں کا تھا، کسمبا کا تھا، اور اسے سورت کا اور بلسار کا کہہ کر بیچا۔ یہ دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ گراہک آپ کے پاس آ جائے گا اچھی جگہ کا نام سن کر اور لے بھی جائے گا منہ مانگا دام دے کر، جتنے پیسے آپ کہیں گے اتنے دے کر لے جائے گا، لیکن یہ دھوکہ ہے۔ روزے کی حالت میں اگر ہم نے اس طرح کاروبار کیا ہے تو یہ ہمارا کاروبار، یہ پیسہ بھی ہمارا غلط ہے، اور یہ ہمارا روزہ بھی غلط ہو جائے گا، ہمارا فریضہ ادا ہو جائے گا روزے کا، لیکن جو روزہ اللہ چاہتے ہیں اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہ مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اسے اللہ ہمیں اپنا دوست بنانا چاہتے، اپنا ولی بنانا چاہتے، ہم سے مصالحت کرنا چاہتے ہم سے۔ اسی لیے تو سنتے ہیں نا حدیث پاک کے اندر کہ اللہ آسمان دنیا پر آ کر ندائیں لگا رہتا ہے، حل من مستغفر، حل من مسترزق، ہے کوئی ہم سے مغفرت کا چاہنے والا، ہے کوئی ہم سے اپنی روزی کی وسعت کو چاہنے والا، ہے کوئی ہم سے اپنی پریشانیوں کو دور کروانے والا۔ یہ ندائیں اللہ لگاتا ہے، کیوں؟ کہ اللہ ہم سے اپنا کنیکشن، اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس مہینے میں مجھ سے جڑ جائے، میرا دوست بن جائے، میں اسے دوست بنا لوں۔
بہلول ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، ہارون رشید بہت بڑا بادشاہ ہے، بہت اللہ والا بادشاہ تھا وہ بھی، ان کے زمانے میں یہ بہلول اللہ والے گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ بہلول رمضان کے مہینے کے اندر بازار میں گھوم رہے تھے، بہلول اللہ والے رمضان کے مہینے کے اندر بازار میں گھوم رہے تھے۔ حضرت ہارون رشید کو جب پتہ چلا کہ میرے شیخ بہلول بازار میں گھوم رہے، اپنی خانقاہ کو چھوڑ کر، اپنی عبادت گاہ کو چھوڑ کر، اپنی عبادت کے روم کو، کمرے کو چھوڑ کر بازار میں چلے گئے، بازار میں گھوم رہے، کیا بات ہے؟ ہارون رشید فوراً پہنچا اپنے شیخ کے پاس بازار میں، کہا حضرت طبیعت ٹھیک ہے الحمدللہ۔ کہا بازار میں حضرت گھوم رہے، کیا بات ہے؟ فرمایا کہ میں اس وقت بازار میں اس لیے آیا ہوں، رمضان کا مہینہ تھا، فرمایا اس لیے آیا ہوں کہ میں ان کی اور اس کی مصالحت کروانے کے لیے آیا ہوں۔ مصالحت کروانے کہ کس کی؟ تو کہ یہ مخلوق اور کون؟ تو کہ اللہ اور مخلوق کا جوڑ کروانے کے لیے آیا ہوں، مصالحت کروانے کے لیے آیا ہوں۔ تو ہارون رشید نے کہا حضرت ہو گئی مصالحت؟ ہو گئی؟ تو فرمایا نہیں، یہ نہیں مان رہے، وہ تو مان رہا ہے لیکن یہ نہیں مان رہے، اللہ مان رہا ہے، اللہ ابھی تیار ہے ماننے کے لیے، لیکن یہ مخلوق ہے، یہ بندے ہیں، یہ نہیں مان رہے، یہ کہہ رہے نہیں ابھی نہیں، ابھی پیسہ، ابھی کاروبار، ابھی یہ، ابھی وہ، ابھی اللہ سے مصالحت نہیں کرنی۔ یہ رمضان کے مہینے میں، رمضان کا مہینہ ختم ہوا، پھر ایک مرتبہ ہارون رشید نے دیکھا کہ میرے شیخ قبرستان میں قبر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر تعجب ہوا کہ شیخ کیوں آ گئے؟ پھر گئے، حضرت خیریت سے ہے؟ فرمایا الحمدللہ۔ کہا کیا بات ہوئی؟ فرمایا کہ مصالحت کروا رہا ہوں۔ کہا کس کی؟ تو کہ ان قبر والوں کی اور اوپر والے کی، قبر والوں کی اور اوپر والے کی۔ تو فرمایا ہو گئی مصالحت؟ فرمایا نہیں، اب وہ اوپر والا نہیں مان رہا، یہ قبر والے مان رہے ہیں، یہ قبر والے اب مان گئے اور اب اوپر والا نہیں مان رہا۔ قبر میں گئے تو پتہ چل گیا کہ دنیا کے اندر کیا کر کے آئے اور اس کا کیا بدلہ ہمیں قبر میں ملا، دیکھ لیا سب۔ تو اب قبر والے تیار ہو گئے کہ ہماری مصالحت کروا دو اللہ سے، کنیکشن جڑوا دو ہمارے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اب نہیں، وقت چلا گیا، اب تو قبر کے اندر پہنچ گئے، یہ وقت تو اوپر کا تھا، زمین کے اوپر کا تھا۔ تو اللہ نے یہ موقع دیا ہے، مبارک مہینہ ہمارا عافیت سے گزرے، مبارک مہینہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں اس طریقے سے گزرے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ایسے ہی ان مبارک مہینے کے اعمال کو کرنا ہے، روزے کا عمل کرنا ہے۔ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر روزہ فرض ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ نہیں رکھا، سال بھر روزہ رکھے گا تو اس ایک روزہ چھوڑنے کے برابر اس کا ثواب نہیں ملے گا جو رمضان کے ایک روزے کا ہے۔ پورا سال پھر روزہ رکھ لے، لیکن جو ثواب ایک روزے پر ہے وہ پورے سال کا نہیں ملے گا۔ اس لیے قدر کرنی ہے، تھوڑی سی بھوک پیاس کو برداشت کرنا ہے، تھوڑی سی تکلیف کو برداشت کرنا ہے، اور اللہ کے اس فریضے کو خوشی خوشی ادا کرنا ہے، روزے کا عمل کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، خوب قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ یہ قرآن سے تعلق کا، قرآن سے جوڑ کا یہ مہینہ ہے، مبارک مہینہ۔ اسی مہینے کے اندر ساری کتابیں نازل ہوئی، قرآن بھی اسی مہینے میں نازل ہوا، یک بار کی، بڑا جوڑ ہے، اس لیے قرآن کریم کی خوب تلاوت کرو اس مہینے میں خصوصاً، اور پھر سال بھر عموماً قرآن کو پڑھنا ہے۔ قرآن کو پڑھیں گے تو قبر کے اندر یہ قرآن ہمارا سفارشی بنے گا، فرشتوں کو دور بھگائے گا یہ قرآن۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے۔ اور آخری ایک بات کہ اللہ نے جنہیں صاحب نصاب بنایا ہے، شریعت جنہیں صاحب نصاب کہتی ہے، مالدار کہتی ہے، انہیں اپنے مالوں کا صحیح حساب کر کے اپنے مالوں میں سے اللہ نے جو مقرر کیا ہے وہ حصہ 2.5% اپنے مال میں سے 2.5% پیسہ اپنے مال کا نکال کر غربا میں جو جو مستحق ہے، شریعت جن کو مستحق کہتی ہے ان تک پہنچانا ہے، جسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ آج کے حساب کے اعتبار سے اگر کسی کے پاس 1,35,090 روپئے، 1 لاکھ، چونکہ چاندی اور سونے کے بھاؤ آسمان چھو رہے ہیں، گزشتہ سال 60,000 بھاؤ تھا نصاب کا، اب اس مرتبہ اس کا ڈبل سے بھی اوپر ہو گیا، چونکہ چاندی 2.5 لاکھ سے اوپر جا رہی ہے۔
تو صاحب نصاب کسے کہا جائے گا؟ جس کے پاس 1,35,090 روپیے. اگر آج آدمی نے حساب کر لیا تو پھر، ورنہ یہ تو بھاؤ بڑھتے چڑھتے رہتے، کم بھی ہوتے زیادہ بھی ہوتے. تو یکم رمضان، گزشتہ ایک رمضان تھا، جس کے پاس 1,35,090 روپیے کا جو مالک ہے اور اس کے اوپر سال گزر چکا ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی دیوا نہیں ہے، کوئی قرضہ نہیں ہے. یہ تو صرف کیش کی بات کر رہا ہوں. اب آدمی کے پاس اگر سلور ہے، گولڈ ہے، بزنس کے لیے پلاٹ ہے، دکانیں ہے، مکان ہے، جس کو بیچ رہا ہے یا بیچتا نہیں ہے اور اس کا کرایہ آ رہا ہے، کرایہ پر دینے کے لیے آدمی نے مکان خرید لیے، فلیٹ خرید لیے کہ بھئی کرایہ پر دے دیے جائیں گے اسے. زمین خریدی آدمی نے کہ اسے لے ویچ کریں گے، زمین اس نیت سے خریدی ہے کہ اچھے دام آئیں گے تو اسے بیچ دیں گے. اپنے پاس تجارت کا سامان ہے، گاڑی کی آدمی لے ویچ کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزوں کا جاننے والوں سے اپنی پوری ڈیٹیل بتانی پڑے گی. دیکھو ایک بات یاد رکھو، مفتی سے آپ جتنا پوچھیں گے، آپ کہیں بھی پوری دنیا کے اندر مفتی کے پاس جا کر آپ جتنا سوال کریں گے اتنا ہی مفتی آپ کو جواب دے گا، اگرچہ وہ جانتا ہوگا. آپ نے پوچھا کہ 2 لاکھ روپے میرے پاس ہے، اس کی کتنی زکوٰۃ نکالنی ہے، تو وہ اتنا ہی آپ کو بتائے گا. وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس 2 نہیں 2 کروڑ ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس گولڈ ہے، سلور ہے، پلاٹ ہے، فلیٹ ہے، زمین ہے، یہ ہے وہ ہے، سب جانتا ہے. لیکن آپ نے جتنا پوچھا اتنا ہی جواب دیں گا. پھر آپ باہر جا کر ایسا کہ مفتی صاحب کہی دیدو اپرانے کہ 2 લાખની આટલી زکات આપવાની، બસ મારે આટલું જ આપવાનું છે. یہ بات نہیں، پوری اپنی ڈیٹیل سامنے والوں کو بتاؤ اور شریعت کا حکم صحیح جانو. جان کر تھوڑا عمل کریں گے اللہ بہت ثواب دے گا، اور بغیر جانے بہت بڑا عمل کر لیں گے اور بغیر جانے کریں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. اللہ اس مبارک مہینے کے صحیح برکات، صحیح انوارات، بھلائیاں، منافع ہم سب کو نصیب فرمائے. اس مبارک مہینے کی ابھی شروعات ہے، اپنے آپ کو اس مبارک مہینے میں پاک و صاف کر لو اور اپنے آپ کو آئندہ زندگی کے لیے اس مبارک مہینے کے اندر تیار کر لو. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر.